أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. یہ آیت نمبر 53 اور 54 ہے سورہ احزاب پارہ نمبر 22 کی. یہ وہ آیت ہے جس میں پردے کا حکم نازل کیا گیا ہے. اسی کو کہتے ہیں آیت الحجاب. یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لا چکے ہو، لا تدخلوا داخل مت ہو، نہ جاؤ، بیوت گھروں میں، النبی نبی کے، الا مگر، ان یہ کہ، یؤذن اجازت دے دی جائے، لکم تم کو، الی طعام کھانے کی. لیکن جب اجازت دی گئی اور گھر میں گئے، غیر ناظرین، نہ دیکھنے والے ہوں، اناہو اس کے پکنے کو، لیکن اذا جب دعیتم تم کو بلایا جائے، فادخلوا تو داخل ہو جاؤ، فاذا اور جب طعمتم کھا چکو، فانتشروا تو پھیل جاؤ، ولا اور نہ ہی ایسا کرو، مستأنسینہ کے دل لگانے والے بن جاؤ، حدیث باتوں میں. ان ذالکم یقیناً بے شک یہ بات، کانا یؤذی تکلیف دیتی ہے نبی کو، فیستحیی لیکن وہ شرم کرتے ہیں، منکم تم لوگوں سے، واللہ اور اللہ تعالی نہیں شرم کرتے، من الحق کھری بات کرنے سے، صحیح بات کرنے سے. یہاں تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جانے کا کیا ادب ہے وہ بیان کیا گیا. اب وہ بات آئی ہے پردے والی. وَإِذَا اور جب سألتمو تم مانگو ہن نبی کی بیویوں سے، متاعن کوئی سامان، فاسألوہن تو مانگو ان سے یعنی نبی کی بیویوں سے، من وراء حجاب پردے کے پیچھے سے. ذالکم یہ پردے کے پیچھے سے مانگنا، اطہر خوب ستھرائی ہے، لقلوبکم تمہارے دلوں کے لیے، وقلوبہن اور ان کے دلوں کے لیے. وما کانا اور نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، ان تؤذوا کہ تم تکلیف پہنچاؤ، رسول اللہ اللہ کے رسول کو، ولا ان اور نہ ہی اس کی اجازت ہے، تنکحو کہ تم نکاح کرو، ازواجہ نبی کی بیویوں سے، من بعدہ نبی کے انتقال فرما جانے کے بعد، ابداً کبھی بھی. ان ذالکم بے شک یہ بات یعنی نکاح کرنا نبی کی بیویوں سے، کانا ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، عظیماً بہت بڑا گناہ. ان تبدو اگر تم ظاہر کرو، شیئن کوئی بات، او یا تخفو چھپا لو، ہو اس بات کو، فإن اللہ تو یقیناً اللہ تعالی، کانا ہے، بکل شیء ہر چیز کو، علیماً خوب جاننے والے. یہ تو آپ کے سامنے صرف ابھی ترجمہ آیا ہے، اب تفسیر سن لیجئے. تفسیر سننے سے پہلے یہ بات سن لے کہ اس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر جا کر کیسے رہا جائے، کب جایا جائے، کس وقت اٹھ کر آ جائے. اصل تو یہ بات بیان کی گئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ
دوسرے مسلمان کے گھروں میں کیسے جانا چاہیے، کیسے وہاں رہنا چاہیے، اگر دعوت ہو تو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، پہلے یہ باتیں بیان کی گئی۔ اسلامی معاشرے کے چند آداب۔ معاشرہ کہتے ہیں مل جل کر رہنے کو، تو مل جل کر رہنے میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس آیت میں یہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ان آیات میں اسلامی معاشرت کے چند آداب سکھائے گئے ہیں۔ اول یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بلا اجازت داخل مت ہوں۔ یہ اللہ کے رسول کے گھر کا کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ دوسرے عام مسلمانوں کے گھر کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ اجازت کے بغیر آدمی اس میں داخل مت ہو۔ یہ آپ تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتکم غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ آیت نمبر 30 ہے شاید سورہ نور کی۔ دوم یہ کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تمہاری دعوت ہو تو بلا اجازت کھانا تیار ہو جانے سے پہلے وہاں جا کر مت بیٹھ جاؤ، بلکہ کھانا تیار ہو جانے پر جب کوئی بلانے آئے تب جاؤ۔ یہ ایک وہ بات ہے کہ جتنا کام ہے بس اتنا کام کرنے کے لیے جاؤ، نہ تو پہلے جا کر بیٹھ جاؤ اور نہ کام کرنے کے بعد بیٹھے رہو۔ آتے ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں خراب کر کے چلے جائیں، ایسا مت کرو۔ کسی بھی کام کے لیے آپ کو دعوت کے لیے بلایا گیا، اگر آپ کو یہ محسوس ہے کہ ہمارے جانے کی وجہ سے سامنے والے رشتہ دار کو یا کسی بھی پڑوسی کو الجھن ہوگی تو آپ صرف مختصر ٹائم کے لیے جائیں، اتنے ٹائم کے لیے، مثال کے طور پر کھانا ہے تو کھانا کھانے کے لیے جائیں بس، اور اگر بیمار کی عیادت کرنی ہے تو بیمار کی عیادت کے لیے جائیں، کسی سے ملنا ہے تو ملنے کے لیے جائیں۔ ہاں البتہ آگے آ جائے گی یہ بات کہ آپ کو معلوم ہے جیسے کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر زیادہ برا نہیں سمجھا جاتا، آدمی 2 گھنٹے رہے 3 گھنٹے رہے، خاص طور سے عورتیں تو زیادہ ٹائم گزارتی ہی ہیں، عورتوں کی تو عادت ہے۔ تو ایسے موقع پر سامنے والے کے بارے میں اگر معلوم ہے کہ ان کو اچھا ہی لگے گا، برا نہیں لگے گا، تو پھر اس کی اجازت ہے، آپ جتنا وقت گزارنا چاہیں دوسرے کے گھر میں رشتہ دار میں گزار سکتے ہیں۔ بس یہی اصل پرکھنے کی بات ہوتی ہے کہ سامنے والا خوش ہوگا یا اس کو ہم بوجھ بنیں گے۔ تو اگر بوجھ بنیں گے تو تھوڑا وقت لگائیے وہاں پر، اور اگر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے یا سامنے والے کو بوجھ محسوس نہیں ہوگا تو پھر جتنا وقت آپ لگا سکتے ہیں تو لگائیے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر کی بیویوں کا گھر تھا، وہ بیوی بالکل مثال کے طور پر ایک طرف بیٹھی ہوئی ہے، گھر کے کام کاج سے رکی ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بھی آ جائے گا نئی نئی شادی ہوئی تھی اور آپ وہاں جانا چاہتے تھے لیکن صحابہ کو معلوم نہیں تھا، اس وجہ سے کھانے سے پہلے ہی چلے گئے تھے اور کھانا کھانے کے بعد بھی بیٹھے رہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایک تو کھانا جب بنے بس جب جاؤ، آپ کو اطلاع ہو جائے گی کہ آ جاؤ کھانا کھا لیجئے، اور جب کھانا کھا چکے تو چلے جاؤ اٹھ کر بس۔ تو یہ کوئی اللہ کے رسول کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ تمام مسلمانوں کا یہی حکم ہے، لیکن اس میں جو کچھ ڈیٹیل ہے وہ میں نے بتلا دی کہ اگر سامنے والا ہی چاہتا ہے کہ ہمارے پاس وقت گزارا جائے، جیسا کہ ہمارے یہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ آدمی یہ چاہتا ہے تھوڑا لمبا وقت گزارا جائے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پھر اس کو نہ ناجائز کہا جائے گا نہ برا سمجھا جائے گا، بلکہ اگر سامنے والا چاہتا ہے تو پھر اچھا سمجھا جائے گا، کیونکہ سامنے والا جب مسلمان خوش ہو رہا ہے آپ کے لمبے ٹائم سے تو آپ بیٹھیے۔ سوم یہ کہ جب کھانے سے فارغ ہو چکو تو وہاں سے اٹھ جاؤ، بلا وجہ وہاں بیٹھے مت رہو اور باتیں کرنے کے لیے وہاں نہ ٹھہرو، کیونکہ تمہارے وہاں رکنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے کہ زنانہ یعنی عورتوں کا مکان ہے، تمہارے وہاں رکنے سے گھر کی عورتوں کو دقت ہوتی ہے۔ یہ ایک مسلمانوں کو اصل تو آپ کو یہ بات پوری جب سمجھ میں آئے گی جب آپ کو
اس آیت کا بیک گراؤنڈ اور شان نزول معلوم ہوگا، لیکن ابھی ساتھ ساتھ یہ سمجھتے چلیے کہ کھانا کھانے کے بعد زیادہ دیر مت رکیے، یہ بات تو آ چکی، اور یہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی خاص نہیں ہے بلکہ عام مسلمانوں کا یہی حکم۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بھی فرمایا گیا کیونکہ تم اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہو، اس لیے وہ شرم و لحاظ اور بلند اخلاق کی وجہ سے یہ نہیں فرماتے کہ اٹھ کر چلے جاؤ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود تم کو یہ ادب سکھایا کہ کھانے سے فارغ ہو کر اپنے گھروں کو چلے آؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو حق بات کہنے سے نہیں رکتے۔ یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب صحابہ پہلے ہی آ کر بیٹھ گئے اور یہ طریقہ مناسب نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آ رہا تھا، اسی طریقے سے کچھ لوگ کھانا کھانے کے بعد بھی بیٹھے رہیں اور باتیں کرتے رہیں، یہ طریقہ بھی اللہ کے رسول کو پسند نہیں آیا، تو آپ کو منع کرنا چاہیے تھا جب آپ کو پسند نہیں آ رہا تھا۔ تو اس کا جواب اس آیت میں دے دیا گا کہ اصل میں اللہ کے رسول بڑے شرمیلے ہیں، ایک تو آپ ان کے مہمان ہیں اور اللہ کے رسول شرمیلے بھی ہیں، اور پھر تیسری بات یہ کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ میرا حق ہے، مجھے پریشانی ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، میں پریشانی جھیل لوں گا، لیکن اپنے مہمان کو پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس وجہ سے اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا بھائی چلے جاؤ مجھے آرام کرنا ہے یا مجھے اپنی بیوی سے ملنا ہے، کچھ بھی ایسی بات نہیں کہی، بلکہ خود ہی گھر سے چلے گئے۔ ابھی آگے آ جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھر میں تشریف لے گئے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ آدمی اپنے اوپر جھیل لے اور دوسرے کو کوئی بات نہ کہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہوتی بلکہ یہ اچھی بات ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو اسلامی قانون اور اسلامی طریقہ بیان کرنا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نہیں، جو صحیح طریقہ ہے ہم وہ بیان کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو حق بیان کرنا ہی ہے۔ اگر نبی اس وجہ سے بیان نہیں کرتے کہ بیچارے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے اوپر جھیل لوں گا، اپنے مہمان کو کیوں پریشان کروں، تو اس طریقے سے تو پوری امت کے اندر یہ غلط طریقہ پھیل سکتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ خاص طور پر بیان فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو بیان کریں گے تاکہ پوری امت کو صحیح طریقہ معلوم ہو جائے۔ یہ ادب اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے متعلق فرمایا، کیونکہ شان نزول کا تعلق اسی سے ہے۔ شان نزول یعنی جس واقعے کے بعد یہ آیات نازل ہوئی ہیں اس میں خاص اللہ کے رسول ہی کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول کی بیوی کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول کے گھر کا واقعہ ہے، اس وجہ سے آیت میں یہ خاص بات بیان کی گئی ہے، مگر مقصود پوری امت کو سکھانا ہے کہ کھانے کے بعد بیٹھے رہنا اس موقع پر منع ہے۔ منع اس طرح نہیں لکھا جاتا، منع ہے۔ جہاں زنانہ مکان ہو، زنانہ عورتوں کا، اور عورتوں کو پردے میں رہنے کی وجہ سے دقت ہوتی ہو، یا مردوں کو دقت ہوتی ہو، بعض مرتبہ اگر عورتیں مہمان بنتی ہیں تو بعض مرتبہ مردوں کو بھی دقت ہوتی ہے، لیکن اصل میں یہ ذمہ داری گھر کے مردوں کی اور گھر کی عورتوں کی بنتی ہے کہ وہ اپنے مہمان کو اس طریقے سے ہینڈل کریں کہ جس سے اپنے گھر کے اندر کوئی انتشار پیدا نہ ہو، الگ کمرے رکھے جائیں، اور اگر الگ کمرے کا موقع نہیں ہے تو پھر ایسی ترتیب بیان کی جائے کہ گھر کے اندر بعض مرتبہ میاں بیوی آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں کہ میں انتظار میں بیٹھا تھا، وہ مہمان ہی بیٹھے رہیں، کہ آپس میں آدمی کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم کو کیسے مہمان کو کہاں بٹھانا ہے، کیسے ان کو رکھنا ہے، یہ سب باتیں سمجھنی چاہیے، اور مہمان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ گھر والوں کی آپس اپنی ضروریات ہوتی ہیں، اس وجہ سے وہ آپ کو کہاں بٹھائیں کیا نہ بٹھائیں، تو اس میں زیادہ سوال جواب نہ کرنے چاہیے کہ ہم کو یہاں کیوں بٹھایا، وہاں نہیں بٹھایا، وہاں بٹھایا تو یہاں نہیں بٹھایا۔ اور اس میں آج کے دور میں تو بہت پاگل پنا، بدتمیزی، جہالت، اسلام سے بالکل ناواقفیت ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہمیں وہاں نہیں بٹھایا، کوئی کہتا ہے اندر نہیں بٹھایا، کوئی کہتا ہے باہر نہیں بٹھایا، کوئی کہتا ہے
دیر تک نہیں بٹھایا، کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ، تو سب لوگوں کے دل تو ملے ہوئے نہیں ہیں، بس بکواس کرتے رہتے ہیں دنیا والے. تو اس وجہ سے اپنے گھر والوں کو بھی سکون رہے اور رشتے آنے والے مہمان کو بھی سکون رہے، ایسا طریقہ بنانا چاہیے اپنے گھر کا. بعض مرتبہ رشتے داری کی مہمان کی وجہ سے گھر میں پریشانی ہوتی ہے تو پھر وہاں آپس میں بول چال ہو جاتی ہے، اور بعض مرتبہ گھر کے چکر میں مہمان روٹ کر چلے جاتے ہیں. تو مہمانوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے اور خود اپنا پروگرام بھی ایسا رکھنا چاہیے کہ دونوں طرف سے سکون ہو. ہے مشکل بات ہے بس. یا میزبان کھانے سے فارغ ہو کر کسی دوسرے کام میں مصروف ہونا چاہتا ہو، تو وہ دوسرا کام کرنا چاہتا ہے لیکن آپ اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتے، تو یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. یا ان کے بعد دوسرے حضرات کو کھانا کھلانا چاہتا ہو، ایک محفل کے بعد دوسرے لوگ آئیں گے لیکن آپ اٹھتے ہی نہیں ہیں، یہ بھی کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ان تمام صورتوں میں کھانے کے بعد بیٹھے رہنے سے میزبان کہتے ہیں جو مہمانداری کرتا ہے، بیٹھے رہنے سے میزبان کو تکلیف ہوگی. تو آپ ان آیتوں کو سمجھ کر اصل قرآن کا انداز اور مزاج سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہ ہونی چاہیے، جتنا کام ہے اتنا کام کیجئے بس. آگے اگر آپ کا میزبان چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ وقت گزارے تو گزاریے، گھنٹوں گزاریے، لیکن اگر وہ یہ چاہتا ہے آپ کے انداز سے، آپ کو اس کے انداز سے پتہ لگتا ہے، اس کے گھر کے انداز سے پتہ لگتا ہے، تو آپ بس تھوڑا وقت گزاریے. ویسے بھی مہمانداری تھوڑے ہی وقت کی اچھی ہوتی ہے. یہ عورتوں کا جو طریقہ چل پڑا ہے، گھنٹوں گھنٹوں کے لیے کیا بلکہ 4 4 گھنٹے 5 5 گھنٹے کے لیے مہمانداری، شاید یہ مہمانداری ٹھیک نہ ہو. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک تو لازماً اس کی وجہ سے گھر والوں پر فرق پڑتا ہے، خاص طور سے گھر چھوٹے ہوتے ہیں جہاں پر، وہاں مردوں کو پریشانی ہوتی ہے اگر وہ پردہ کرنے والے ہوں، اور اگر پردہ نہ کرنے والے ہو تو آپ کی بے پردگی ہوگی. آپ اتنی دیر تک کہیں جا کر بیٹھے رہیں اور وہاں کے مرد آپ کے سامنے گھومتے رہیں پھرتے رہیں تو یقیناً پر بے پردگی ہوگی. اور ویسے بھی جب آدمی لمبے ٹائم تک بیٹھتا ہے تو پھر باتیں کرے گا تو آپ جانتے ہیں، آپ کو اچھی طریقے سے تجربہ ہوگا کہ دوسروں کی برائیاں ہوتی ہیں، دوسروں کی غیبتیں ہوتی ہیں، ادھر کی ادھر کی بکواس ہوتی ہے، تو آپ کو گناہوں کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. اور شارٹ اور مختصر مہمانداری ہوگی تو آدمی حال چال پوچھے گا، خیر عافیت پوچھے گا، تھوڑا بہت ناشتہ کرے گا اور ادھر کو آ جائے گا، بس بات ختم ہو جائے گی. تو میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے. ویسے اللہ تعالیٰ صحیح بات جانتے ہیں کہ تھوڑی ہی بس مختصر سی ہی ہونی چاہیے مہمانداری، اس میں سکون ہے. ہاں اگر سامنے والا چاہتا ہے لمبے ٹائم کو، آپ رہیے، لیکن اس میں بھی گڑبڑی یہی ہوتی ہے کہ جھوٹ غیبتیں یہ سب ہوتی ہیں. دل میں تمنا یہ رہتی ہے کہ وہ آئیں گے، ان کو اپنے گھر کی باتیں ساس سسر کی بتلائیں گے، ننند بھاوج کی بتلائیں گے، پڑوسیوں کی بتلائیں گے، رشتہ داروں کی بتلائیں گے. اور مہمان بھی خود اسی نیت سے سننے کے لیے آتا ہے کہ چلو بھائی کچھ مزے لینے کے لیے چٹپٹی باتیں سننے جا کر، اس کی اس سے کریں گے، اس کو اس سے کریں گے، اس کو اس سے بڑھوائیں گے، اس کو اس سے. بہت دور چلے جا چکے ہیں ہم اس وقت قرآن سے. اگر قرآن اور حدیث کے اعتبار سے اپنی زندگی کو پرکھا جائے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم تو بالکل کافر ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہمیں دین دنیا کا، اور معاملہ معاشرہ ایسا ہو چکا کہ اکیلا آدمی کچھ کر نہیں سکتا. اور جہاں ہاں ان صورتوں میں سے کوئی صورت نہ ہو، یعنی پریشانی نہیں ہو رہی، بس مہمان کو خلاصہ یہ ہے، بلکہ کھانے سے فارغ ہو جانے پر مہمانوں کے رہنے کو میزبان پسند کرتا ہے. بہت دور سے آیا ہے تو وہ چاہتا ہے میرے پاس بیٹھے، یہ اس کو بڑا سمجھتا ہے. کوئی بھی یا اس سے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، وہاں بیٹھے رہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ ایک مسلمان کا دل خوش کرنے کے لیے وہاں بیٹھنا بہتر ہوگا. اب تک تو یہ آیت کی تفسیر چل رہی تھی.
اب یہ بیان کیا جائے گا کہ یہ واقعہ کس موقع پر نازل ہوا۔ واقعہ شان نزول، یا ایھا الذین آمنوا، سب سے پہلے اسی آیت میں راجح قول کے مطابق 5 ہجری میں پردے کا حکم نازل ہوا۔ اصل میں پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ گنجائش تھی اس بات کی کہ کسی عورت کے سامنے کوئی مرد آ جائے، ضرورت کے وقت وہ اس کے گھر میں چلے جائیں اور بیچ میں پردہ نہ ڈالا جائے، اس کی گنجائش تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے عرب کے زمانے میں جاہلیت پھیلی ہوئی تھی، تو اسلام نے رفتے رفتے ہلکے ہلکے احکام بتلائے ہیں، کیونکہ اگر ایک دم شراب بھی حرام ہو جاتی اور جوا بھی ایک دم حرام ہو جاتا اور پردہ بھی ایک دم پورا نازل ہو جاتا، ایک ہی دن کے اندر روزے بھی ایک دن میں فرض ہو جاتے، زکوٰۃ بھی ایک دن میں فرض ہو جاتی، تو لوگ اسلامی قبول نہ کرتے، یہ کہتے کہ اتنا سخت مذہب کیسے ہم قبول کریں گے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ رفتے رفتے احکام بیان کیے۔ تو پردے میں کچھ پہلے باتیں بیان کی کہ شرم سے رہو، بے حیائی نہ اختیار کرو، تو رفتے رفتے باتیں بیان ہوئی۔ اس طریقے سے 5 ہجری میں، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اس کے 5 سال کے بعد یہ نازل کیا گیا کہ اب جس طریقے سے ایک مرد کسی گھر میں چلا جاتا ہے تو وہاں عورت ہوتی ہے، تو وہ عورت اس کے سامنے بیٹھی رہتی ہے، یہ بیٹھ جاتی ہے، اگر اس کی اس پر نظر پڑ جائے تو اس میں کوئی غلط نہیں ہوتا، اور یہ نہیں کہا جاتا کہ بیچ میں پردہ رکھا جائے یا دوسرے کمرے میں بٹھایا جائے، اس کی زحمت اختیار نہیں کی جاتی۔ تو جو یہ اب تک چلا آ رہا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم فرما دیا، اور ختم اس طریقے سے فرمایا کہ اب اگر آپ کہیں جائیں گے تو بیچ میں پردہ ہوگا، اور آپ کو اگر کوئی ضرورت بات کرنی ہے تو پیچھے پردے سے پیچھے سے بات کر لیں، اگر آپ کو کوئی چیز لینی ہے تو پردے کے پیچھے سے لے لیں۔ اس طریقے سے پردے کا حکم یہ نازل ہوا، اسی کو آیت الحجاب کہتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں عورتیں یہ سمجھتے ہیں، بہت سے جو دیندار لڑکیاں ہیں، کہ یہ پردے کی آیت کا مطلب ایسے میں برقع اوڑھنے کا حکم دیا گیا، نہیں، برقع اوڑھنے کا اور اپنے آپ کو پردے میں رکھنے کا حکم تو وہ پہلے سے ہے۔ اس آیت میں تو خاص طور پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ مرد اور عورت کو اگر آپس میں ضرورت پیش آئے، بات کرنے کی، سامان لینے کی، مسائل پوچھنے کی، پڑھنے کی، تو وہ پردے کے بیچ میں لے کر، بیچ میں پردہ ہونا چاہیے، اس طریقے سے پڑھیں، اس طریقے سے بات کریں، اس طریقے سے سامان لیں، اس طریقے سے کوئی بات اپنی ضرورت پوری کرے۔ یہ ہے آیت الحجاب کا خلاصہ۔ اس آیت کے شان نزول میں چند واقعات احادیث پاک میں مذکور ہے، مگر حاصل سب کا ایک ہی ہے، یہاں صرف 2 سبب نزول لکھے جاتے ہیں، یعنی یہ کس موقع پر نازل ہوئی، بہت سے واقعات ہیں، 2 واقعات لکھے جاتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، یعنی 4791 پر بھی ہے، 6239 پر بھی ہے، 6271 پر بھی ہے۔ بخاری شریف میں خاص طور پر، اور دوسری کتابوں میں بھی ایک ایک حدیث کئی جگہ آتی ہے، اس وجہ سے نمبر 3 لکھے گئے۔ بخاری شریف میں حضرت انس سے مروی ہے کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ میں اس پردے والی آیت سے سب سے زیادہ واقف جانتا ہوں، کیونکہ میں اس وقت حاضر تھا۔ چنانچہ جب حضرت زینب نکاح کے بعد، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت زینب کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح کیا تو ان کے لیے ولیمہ کیا، اور ولیمے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کو دعوت دی، اور دعوت کا طریقہ یہ ہوا کہ اللہ حضرت انس سے فرمایا کہ جاؤ، جتنے بھی لوگ باہر ملیں گے آپ کو، سب کو بلا کر لے آنا کہ اللہ کے رسول کے یہاں آج ولیمہ ہے، ولیمے کی دعوت ہے۔ تو اس طریقے سے لوگ آتے گئے، کھاتے گئے، آتے گئے، کھاتے گئے، آتے گئے، کھاتے گئے۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے پڑھ لیجیے۔ کیونکہ اس میں اس وقت حاضر تھا، حضرت انس ہی بلا بلا کر لا رہے تھے۔ چنانچہ جب حضرت زینب نکاح کے بعد رخصت ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائیں، تو آپ نے ولیمے کے لیے کچھ گوشت روٹی بنوائی، نان قورمہ۔ کھانے کے بعد 3 لوگ وہیں جم کر باتیں کرنے لگے،
یہ وہ بات ہے جس پر تنبیہ کی گئی کہ نہیں بھائی اٹھ کر چلے جایا کرو، باتیں مت کیا کرو۔ 3 لوگ وہاں بیٹھے کر باتیں کرنے لگے، اس سے آپ کو تکلیف ہوئی، آپ اٹھ کر دوسری بیویوں کے یہاں تشریف لے گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 بیویاں تھیں، 9 ہی گھر تھے، الگ الگ چھوٹے چھوٹے سے گھر تھے۔ ہم آج کے دور میں کہتے ہیں گھر تھے، ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کتنے بڑی کوٹھیاں ہوں۔ اللہ حفاظت فرمائے، چھوٹے چھوٹے سے گھر تھے بس۔ اور جب سب سے سلام دعا کر کے واپس آئے تو یہ تینوں اس طرح جمے بیٹھے تھے۔ ایک بات اور بتلاؤں، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بیوی یہ پوچھا کرتی تھی اللہ کے رسول نئے مہمان کو کیسا پایا، یعنی جو نئی بیوی آئی ہے حضرت زینب کیسی لگی ہے؟ تو اس طریقے سے اگر کسی سے بے تکلفی ہو تو آدمی سنت کی نیت سے پوچھ سکتا ہے، بشرطے کہ ایک تو اس میں بے شرمی نہ ہو، بعض مرتبہ اس چیز میں بے شرمی بھی ہوتی ہے، تو بے شرمی نہ ہونی چاہیے، اور سامنے والے کو اچھا بھی لگے تبھی پوچھنا چاہیے، لیکن زیادہ اندر کی باتیں پوچھنے جائز نہیں ہوتی۔ سنت تو نہیں کہا جائے گا، یہ کہا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا طریقہ ہے۔ اور جب سب سے سلام دعا کر کے واپس آئے، یعنی سب بیویوں سے مل لیے، خیر و عافیت ہو گئی، سب نے پوچھ لیا کہ نئے مہمان کیسے لگے آپ کو، آپ نے فرما دیا ٹھیک ہے اچھے ہیں، تو یہ تینوں اسی طرح جمے بیٹھے تھے۔ جب واپس آئے دیکھا گیا یہ اب بھی باتیں ہی کر رہے ہیں، 3 ہی تھے نا وہ بھی۔ ان کو دیکھ کر برخاست کہنے ہیں ختم کرنے کو۔ تو جب سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر یعنی حضرت زینب کے گھر سے چلے گئے تو آپ مکان میں اندر تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ داخل ہونا چاہتا تھا، یعنی حضرت انس کہتے ہیں میں بھی اندر جانا چاہتا تھا، اور حضرت انس کی عمر تقریباً یہاں پر 15 سال ہے، کیونکہ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں 10 سال کی عمر میں اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا اور 10 سال تک میں نے خدمت کی، تو شروع میں آ چکے ہیں اور یہ 5واں سال چل رہا ہے، تو 10 5 15 سال ہو گئے، تو تقریباً بالغ ہو چکے ہیں یا بالغ ہونے والے ہوں گے، بہرحال 15 سال کے ہیں۔ مگر میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پردہ ڈال دیا گیا، یعنی میں اندر داخل ہونا چاہتا تھا لیکن اللہ کے رسول نے روک دیا اور مجھے اندر داخل نہ ہی ہونے دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھ کر سنائی کہ دیکھو اب یہ حکم نازل ہو چکا ہے، اس وجہ سے اب کوئی اس طریقے سے اندر نہیں آ سکتا، بلکہ پردے کے پیچھے سے اس کو بات کرنی ہوگی، اور اگر میں کسی کو کہوں کہ میری بیوی سے لے کر یہ سامان لے کر آؤ یا یہ بات پوچھ کر آؤ، تو اب آپ کو پردے کے پیچھے سے ان سے بات کرنی ہوگی، پردے کے پیچھے سے ان سے ایک سامان لینا ہوگا، ایسا نہیں ڈائریکٹ آپ اندر چلے جائیں، کیونکہ یہ آیت نازل ہو چکی تھی، یعنی وہی اوپر جو پڑھی ہے۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں تھے کہ تھوڑی ہی دیر بعد باہر تشریف لا کر آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی جو اوپر نازل ہوئی، جو اسی وقت نازل ہوئی تھی۔ چلیے اس کو کل ہی پڑھتے ہیں کیونکہ ابھی تو ترجمہ بھی پڑھنا ہے اور اس سے نصیحت بھی باقی ہے، اور باقی کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔